کیسا ڈر ہے میرے پیاروں؟ 12 بجے موبائل پر کیا ہوتا میرے دوستو؟ ہمارے موبائل پر زنا ہوتا، ہمارے موبائل پر چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، ہمارے موبائل پر لڑکیوں کے ساتھ سنیپ چیٹنگ ہوتی ہے، ہمارے موبائل پر پبجی کھیلا جاتا ہے، ہمارے موبائل پر جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل پر چغلی کی جاتی ہے، ارے ہمارے موبائل پر ہزاروں خرافات ہوتی ہے، ارے ہمارا چھوٹا بچہ موبائل پر گیم کھیلتا ہے، ارے ہماری جوان بیٹی موبائل پر آوارہ گردی کرتی ہے، اور میرے پیاروں معاف کرنا، اس موبائل کی وجہ سے ماں کو دھکا مارا جاتا ہے، اس موبائل کی وجہ سے باپ کو گالی دی جاتی ہے، اور اسی موبائل کی وجہ سے باگل کوٹ والوں اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں طلاقیں ہوتی ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ؟ یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ میرے ساتھ میں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اس لیے میرے پیارو اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، اس وقت جو حالات ہے، ان حالات میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اپنے ایمان کو بچانا، اور ایمان بچے گا جب یقین ہوگا کرنے دھرنے والا کون؟ یعنی پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، کرنے دھرنے والا کون؟ ایک یقین بنا لے، پورا مجمع یقین بنا لے اور ساتھ میں کہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ارے زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ دیکھو یہ دوسری بات پر آ رہا ہوں، بالکل یقین۔ دیکھو ابھی تک آپ کا یقین میرے سامنے آیا نہیں ہے، اسے ساتھ میں بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت، ارے بولو نا، اللہ کی حکومت کے آگے کوئی حکومت، اللہ کے اقتدار کے آگے کوئی اقتدار۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، ایک دیہاتی صحابی، دیہاتی سمجھتے ہو نا، دیہاتی سمجھتے ہو، گاؤں کے رہنے والے، ویلیجر کہو، بدو کہو، عربی کہو، یعنی اس زمانے میں دیہاتی کیسے ہوتے تھے معلوم ہے؟ وہ بڑا بڑا پگڑ پہنے ہوئے، لمبا لمبا جبہ پہنے ہوئے، اور کوئی خاص ایسی ڈسپلن اور رسپیکٹ نہیں ہوتا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور ایک دیہاتی آئے، اور دیہاتی نے آ کر سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے انور سامنے کیا اور کہا کہ ہاں بتاؤ کیا پوچھنا ہے۔ وہ دیہاتی صحابی نے جو سوال پوچھا ہمارا کام بن گیا، اتنا پیارا سوال پوچھا۔ کیا سوال پوچھا؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کیا سوال پوچھا؟ پورا مجمع بولے گا، کیا سوال پوچھا؟ اللہ کہاں ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بھائی اگر کوئی یہاں سے آدمی نکلے اور یہاں کوئی عالم کو اگر پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، تو کہے گا بھائی تو 20 سال سے کلمہ پڑھتا اور آ کر یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عجیب چہرے کو آگے بڑھایا، کہا یہ کیسا سوال ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ تو وہ جو دیہاتی صحابی تھے کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ ناراض نہ ہو، میرا مطلب ہے اہو قریب فنناجیہ ام بعید فننادیہ۔ اللہ کے رسول آپ ناراض نہ ہو، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ قریب ہے؟ اگر اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ اللہ 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 کہوں گا، اور اگر اللہ دور ہے تو میں بلند آواز سے اللہ 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 کہوں گا۔ آپ مجھے بتا دو اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ پورا مجمع بولے اللہ قریب ہے۔ کہ وہ دیہاتی نے سوال پوچھا، ہمارے نبی بولنا، سبحان اللہ بولنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا میرے مصطفیٰ آپ مت جواب دینا، خود اللہ نے جواب دے دیا ہے۔ ارے بولو، خود اللہ نے جواب دے دیا ہے۔ اور حضرت جبرائیل وہ قرآن کی آیت لے کر آئے جو آج بھی پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں وہ آیت موجود ہے۔ کون سی آیت؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ، کوئی بھی بندہ میرا ایڈریس پوچھے، میرا پتہ پوچھے تو اے مصطفیٰ بتا دینا میں دور نہیں، میں ساتھ میں بولو میں، اور کتنا قریب، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جس کا مفہوم یہ اللہ نے فرمایا ہے مصطفیٰ کہہ دو میں اتنا قریب ہوں، تیرے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہوتی ہے، میرے قبول کرنے میں دیر نہیں ہوتی، میں قریب ہوں۔
بس جواب مل گیا، بولو جواب مل گیا باگل کوٹ والو، اللہ دور نہیں، اللہ کیسے ہے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو اللہ کیسے ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیہاتی جو آئے تھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو دیکھو جواب مل گیا، قرآن پاک کی آیت آ گئی، اللہ دور نہیں ہے۔ باگل کوٹ والے بولو اللہ دور، اللہ قریب۔ تو وہ جو دیہاتی صحابی تھے نا وہ کہنے لگے ایک اور سوال ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دوسرا سوال بھی ہے؟ تو کہا یہ سوال ہے کہ اللہ قریب تو ہے، بولو اللہ کتنے قریب ہے اللہ؟ یہ دیکھو ہمارے عالم ربانی صدر محترم ہم سے قریب ہے، یا ہمارا بیٹا شاہ نواز قریب ہے، یا عمر فاروق بیٹھا قریب ہے؟ تو وہ پوچھنے والے صحابی نے کہا اللہ کتنے قریب ہے؟ 1 قدم 2 قدم 3 قدم 10 قدم، اللہ کتنے قریب ہے؟ ہمارے نبی کوئی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے، کہا میرے محبوب جواب مت دینا، خود اللہ نے جواب دے دیا کہ اللہ کتنے قریب ہے۔ پارہ نمبر 26، بولو پارہ نمبر، ڈائریکٹ قرآن پارہ نمبر 26 سورہ قاف، بولو سورہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہاں کہہ دو میں کتنا قریب ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے تمام قیامت تک آنے والے سنو، تمہارے دل میں جو دھڑکنے والی رگیں، بھائی ہم سب کے دل میں جو دھڑکنے والی رگیں، اللہ فرماتے وہ اتنی قریب نہیں جتنا اللہ اس سے بھی زیادہ ہم سے قریب۔ اللہ کو کہاں ڈھونڈنے کا میرے باگل کوٹ والوں؟ کہاں ڈھونڈنے کا؟ آسمان پر، زمین پر؟ میرے پیاروں بڑے بڑے اللہ کے ولی کہتے ہیں دل کے آئینے میں پیار محبت سے دیکھ لے تجھے اللہ وہاں بھی نظر آئیں گے، بولو سبحان اللہ۔ تو ساتھ میں بولو نا، آج سے یقین بناؤ بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ یعنی ساتھ میں بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ کون کون؟ یہ دوسری بات پر، پہلی بات تو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ ہم یہ دوسری بات پر ہم آ گئے، پورا مجمع ساتھ میں بولے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اسی لیے میرے پیاروں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم میں سے کسی کا اگر جوتا نہیں، جوتے پر جو رسی باندھی جاتی ہے جس کو لیس کہا جاتا ہے، جس کو تسمہ کہا جاتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی وہ بھی ٹوٹ جائے، ارے بھائی جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے گا تو کہیں سے لیس خرید لے گا، کیونکہ جوتا تھوڑی خریدنا ہے، لیس خریدنا ہے، کہیں سے خرید کے واپس لگا لے گا، ارے کسی موچی کے پاس جا کے اپنا جوتا بنوا لے گا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ بھائی جوتا تو تیرا بن جائے گا، لیکن اس سے پہلے ایک بار کہہ دینا اللہ اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اللہ میرے جوتے کی رسی ٹوٹ گئی، اللہ میرے جوتے کا لیس ٹوٹ گیا، ایک بار اللہ سے کہہ دینا۔ علماء کرام فرماتے کہہ دینا جوتا تیرے پاؤں میں نیا آئے اس سے پہلے ہمارا پاؤں جنت میں داخل ہو جائے، کیونکہ یقین کس پر ہو گیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے، بھائی نمک سالٹ معمولی چیزیں، پڑوس میں جا کے برتن لے لے، ہاں پڑوسی بھی برتن میں نمک بھر کے دے گا، ارے دکان پہ جائے گا تو 10-15 روپے کا نمک مل جائے گا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے نمک معمولی چیز ہے، لیکن فرمایا نمک ختم ہو جائے، نمک تو کہیں سے بھی آ جائے گا، لیکن تھوڑی دیر پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ میرے گھر میں نمک نہیں، اللہ میرے گھر میں نمک نہیں، نمک آنا جب آئے گا، لیکن اس بول پر نہ جانے اللہ کہاں سے کہاں تک اعلیٰ فیصلہ کر دے گا۔ تو میرے پیاروں یہ یقین کون کون بنانے کو تیار ہے؟ بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ بھائی اللہ پر بھروسہ ہے؟ میں نے آواز نہیں آ رہی ہے، کون کون یقین کے ساتھ کہتا ہے؟ بولو لا الہ، میں نے ساتھ میں بولو لا الہ۔ اچھا جب یہ بات ابھی چل رہی ہے، پہلی بات تو ہو گئی 100 مرتبہ درود پڑھنا، دوسری بات کرنے دھرنے والا کون؟ تو پھر ڈر کس سے لگنا چاہیے؟ کون کون ڈرتا ہے؟ بھائی سبھی ڈرتے، ہاتھ اوپر کرو، دونوں ہاتھ اوپر کرو بھائی، یہ ڈرتے ہم اللہ سے، ارے بولو نا اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، اور ڈرنا بھی کس سے چاہیے؟ ابھی شروع میں ہم نے جنت کا ذکر کیا نا، کتنی جنتیں؟ ہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ 8 جنتیں، ارے جا کوئی بھی جنت میں جا، ارے اونچی جنت میں چلا جا، لیکن اللہ فرماتے میرا ڈر ضروری ہے، بولو میرا ڈر ضروری ہے، میرے ساتھ میں پڑھو نا سورہ رحمان، سورہ رحمان، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ
سورہ رحمان تو یاد ہوگی نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری بندی مجھ سے ڈر جا، میں دو دو جنت عطا کروں گا۔ تو میرے پیارو جب سب کچھ کرنے دھرنے والا بولو کون؟ اللہ۔ تو ڈرنا بھی کس سے؟ اللہ سے۔ ڈرتے ہیں نا؟ ہاں بولو نا، میں نے پورا مجمع بولو، ڈرتے ہیں نا اللہ سے؟ رات کو 12 بجے 1 بجے موبائل پہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی رات کو 12-1 بجے موبائل پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر آتا ہے۔ ہمارے موبائل پر ایک عورت ناچ رہی ہے، آدھا کپڑا پہنی ہے، پیچھے گانے کا ڈیک بج رہا ہے، وہ ڈانس کر رہی ہے، ہم 12 منٹ تک وہ کلپ دیکھتے ہیں۔ اللہ کا ڈر؟ نہیں میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی ہم نے سب نے کہا ہم اللہ سے ڈرتے، ارے بولو نا پھر ایک مرتبہ بولو نا، ہم اللہ سے ڈرتے۔ یہ کیسا ڈر ہے میرے پیارو؟ 12 بجے موبائل پر کیا ہوتا میرے دوستو؟ ہمارے موبائل پر زنا ہوتا، ہمارے موبائل پر چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، ہمارے موبائل پر لڑکیوں کے ساتھ سنیپ چیٹنگ ہوتی ہے، ہمارے موبائل پر پب جی کھیلا جاتا ہے، ہمارے موبائل پر جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل پر چغلی کی جاتی ہے، ارے ہمارے موبائل پر ہزاروں خرافات ہوتی ہے، ارے ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ موبائل پر گیم کھیلتا ہے، ارے ہماری جوان بیٹی موبائل پر آوارہ گردی کرتی ہے۔ اور میرے پیاروں معاف کرنا، اس موبائل کی وجہ سے ماں کو دھکا مارا جاتا ہے، اس موبائل کی وجہ سے باپ کو گالی دی جاتی ہے، اور اسی موبائل کی وجہ سے باگل کوٹ والوں اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں طلاقیں ہوتی ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہمارے موبائل پر؟ یہ اللہ کا ڈر۔ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، یا جتنے جوان بیٹھے، علماء کرام نہیں، یہ میرے بڑے ہیں، میں غلطی کروں تو میری اصلاح کرے، یہ سب بڑے ہیں، میں صرف ہماری یہ پبلک سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ پوری جنتا سے آج ببانگ دوغل کھلا پوچھنا چاہتا ہوں، آج صبح سے لے کر اب تک، جیسے ابھی بج رہے 8:15، صبح 8:15 سے لے کر ابھی 8:15، یہ 12 گھنٹے میں جتنا ہم نے موبائل کا استعمال کیا، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو اس کا آدھا وقت ہم نے قرآن کو دیا۔ مولانا میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، یہاں 50% وہ مجمع بیٹھا ہے جو آخری درجے کا دھوکے باز، غدار، کمینوں کا کمینہ مجمع بیٹھا ہے، جو پورے دن میں قرآن پڑھا ہی نہیں ہوگا۔ اچھا آگے بڑھو، پڑھا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے، قرآن کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا، چلو سوچا نہیں ہوگا، اس سے آگے بڑھو، آدھا مجمع یہاں پہ بیٹھا جس نے قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا۔ ٹچ موبائل کو جتنی مرتبہ ٹچ کیا نا، اور جتنی مرتبہ اسکرین گھمایا، اس نے قرآن کو ایک بھی مرتبہ 15 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کے بارے میں سوچا نہیں، قرآن کو ٹچ نہیں کیا، بلکہ معاف کرنا میرے پیاروں ہمارا ایمان اتنا گرا ہوا ہے کہ 24 گھنٹے گزر جاتے ہم قرآن پاک کو محبت سے دیکھنے کو بھی تیار نہیں، پڑھنا دور کی بات، سوچنا دور کی بات، ٹچ کرنا دور کی بات۔ میرے باگل کوٹ والوں برا نہ ماننا، ہم نے قرآن پاک کو محبت سے دیکھا بھی نہیں، یعنی کم سے کم گھر سے نکلتے اپنی بیوی کو کہتے، یا شادی نہیں ہوئی تو اپنی ماں کو کہتے، یا اپنے بھائی کو کہتے کہ دیکھ میں کام پہ جا رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، صرف میرے کو ایک مرتبہ قرآن بتا تو دے، صرف میں قرآن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارے میرے پیاروں صرف قرآن کو دیکھ لیتا، کھول لیتا، دیکھ لیتا، اور دیکھنے کے بعد رکھ دیتا، ہمارے نبی فرماتے میرا امتی کوئی محبت سے قرآن کو دیکھتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ پورے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں میں، موبائل سے اتنی محبت اور قرآن سے نفرت، کیا اتنا گرا ہوا ہمارا ایمان ہے؟ اچھا رات کو جوان لڑکی کو یا جوان عورت کو ڈانس کرتا ہوا موبائل پر دیکھتا ہے، گاتے ہوئے دیکھتا ہے،
اتنا گندا فلم وہ دیکھتا ہے، اور اس کے بعد رات کو 12 بجے کیا کرتا معلوم ہے؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ چلو دیکھ لیا، بولو دیکھ لیا، موبائل بند کرتا، چارج میں رکھ دیتا، مصلی بچھا کر کہہ دیتا اللہ میرے کو معاف کر دے۔ اللہ کی قسم وہ اتنا کریم ہے، ہماری آنکھ بند ہونے سے پہلے وہ ہمارے گناہ کو معاف کر دیتا۔ لیکن ہم میں سے کسی نے معافی نہیں مانگی، بلکہ اپنے دوست کو فون کرتا ہے رات کو 2 بجے، ہلو تو جاگتا ہے؟ وہ کم بخت نالائق بھی رات کو جاگ رہا، کیونکہ وہ بھی موبائل پر بزی ہے۔ وہ کہتا ہاں میں جاگ رہا ہوں، کہا میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے تیرے کو بھیجوں؟ وہاں سے کہتا ہاں بھیجنا میں تو جاگ رہا ہوں، بالکل فریش ہوں۔ یہ یہاں سے وہ عورت جو ناچ رہی ہے نا، وہ کلپ وہاں بھیجتا ہے، وہ 15 منٹ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کو فون کر کے بولتا ہے ہلو بہت اچھی بھیجا، دوسری آوے تو بھیج دینا۔ یہ اللہ کا ڈر، ہاں یہ اللہ کا ڈر، یہ ہمارا ایمان کہ قیامت میں اپنا بھی جواب دے گا اور کتنوں کا جواب دے گا۔ اور آج کے حالات کیا بتا رہے ہیں میرے پیاروں؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ موبائل میں، خاص کر کے ہمارے سارے ینگسٹرز، ہمارے سارے جوانوں کو بہت بلند آواز سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ موبائل میں لڑکیوں کو دیکھتے، عورتوں کو دیکھتے، ناچتا ہوا دیکھتے، آدھا کپڑا پہنے ہوا دیکھتے اور خوش ہوتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ اگر اس عورت کی جگہ ہماری بیٹی ہوتی، اپنے دوست کو بھیجتے رات کو 2 بجے کہ دیکھ میری بیٹی کیسا ننگا ناچر کر رہی ہے۔ اگر ہماری بیٹی ہوتی، ہماری بہن ہوتی، ہماری ماں ہوتی، ہماری بہو ہوتی، نہیں کرتے۔ میرے پیاروں، یہ علماء کرام جمع ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدیان لا یموت، اللہ کو کبھی موت آنے والی، ساتھ میں بولو اللہ کو کبھی موت آنے والی، پھر بولو الدیان لا یموت، اللہ کو کبھی موت آنے والی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کما تدین تدان، جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی ہوگی۔ کیا باگل کوٹ والوں، ایک بات آپ کو بتاؤں، ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان کہاں گیا ہے؟ ارے بھائی کبھی اپنے ایمان کی فکر کی ہم نے؟ ہم کو دکان کی فکر ہے کہ میرے دکان میں، ہاں مولانا کے پاس جاتا، مولانا میری دکان ماشاءاللہ بہت اچھی چلتی ہے مگر برکت نہیں ہے۔ ارے بھائی کیوں تیری دکان میں برکت نہیں ہے؟ کہتا مولانا میرے کو لگتا کسی نے میری دکان میں جادو کر دیا، یا میری دکان کے اندر معلوم نہیں کسی کی نظر لگ گئی۔ ارے میرے پیاروں، دکان کی فکر آئی، مکان کی فکر آئی، کبھی کلمے کی فکر کیا کہ میرا کلمہ رہا کہ چلا گیا؟ میرے پیاروں، ایک تابعی، سننا برابر، ایک تابعی ان کو کہتے جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں لیکن بہت اچھا زمانہ پایا، کیونکہ نبی کے زمانہ، صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد جو زمانہ وہ تابعین کا زمانہ۔ میں ایک تابعی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں جن کا نام ہے شہر۔ بولو کیا نام ہے؟ یہ نام ہمارے باگل کوٹ میں یا بلکہ شاید بہت جگہ رکھنے کا رواج نہیں ہوگا، لیکن نام کیا ہے؟ شہر۔ ان کا پورا نام ہے حضرت شہر بن حوشب رحمت اللہ علیہ۔ آپ صرف اتنا یاد رکھیں شہر وہ تابعی ہے۔ وہ ایک مرتبہ مدینہ گئے، بولو کہاں گئے؟ مدینہ۔ اور مدینہ جا کر ہمارے نبی کی بیوی کے پاس گئے۔ ہمارے نبی کی بیوی، صاف الفاظوں میں کہو ہمارے نبی کی بیوی محترمہ ہماری ماں، بولو ہماری ماں۔ تو حضرت شہر گئے، اور کون سے نبی کی بیوی کے پاس گئے؟ تو حضرت ام سلمہ، بولو کون؟ حضرت، بہت دل کو ہلا دینے والی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اب حضرت شہر جوان تھے، دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں اماں، بھائی ہماری ماں ہوئی نا، بولو نا حضرت ام سلمہ ہماری، ساتھ میں بولو ہماری ماں۔ تو حضرت شہر وہاں دروازے پر گئے، دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے، کنارے پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اماں 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 بہت دور سے آیا، اماں میرا نام شہر ہے، اماں اماں میں بہت دور سے آیا۔ تو اندر سے حضرت ام سلمہ کی آواز ہے، کوئی کام سے آئے ہو؟ ارے کوئی کام سے آئے ہو؟ تو انہوں نے باہر سے جواب دیا، میں ایک سوال پوچھنے آیا ہوں کہ میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ ارے بولو سبحان اللہ، کتنا پیارا سوال۔ وہ حضرت شہر جو دور سے آئے کہتے میری امی جان، حضرت ام سلمہ سے کہتے میری امی
مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کی آپ بیوی ہو، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آپ کو معلوم ہوگا۔ میرے نبی سب سے زیادہ، پورا مجمع بولو، سب سے کون سی دعا مانگتے تھے؟ حضرت ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میرے نبی سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر لینا، اللہ میرے ایمان کی۔ کیا دعا مانگتے تھے؟ میں آپ کو عربی میں بتا رہا ہوں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت۔ کیا دعا مانگتے تھے ہمارے نبی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں نے فرمایا کہ نبی سب سے زیادہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہمارے نبی یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا مانگتے تھے، دلوں کو پلٹانے والے ہمارے دل کو ایمان پر جما دے، یعنی اللہ میرے ایمان کی۔ اب سننا، برابر سننا، حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے نبی سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے تھے، بولو اللہ میرے ایمان کی۔ اب حضرت ام سلمہ کہتی ہے ایک دن تو میں نے پوچھ ہی لیا، ایک دن میں نے پوچھ لیا میرے نبی یہ دعا آپ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ کیوں یہ دعا مانگتے کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما؟ آپ کی وجہ سے تو ہم کو ایمان ملا۔ ارے بولو نا، ہمارے نبی کی وجہ سے ہم کو ایمان ملا، پوری دنیا میں ایمان کا ڈنکا بجا محمد کے صدقے، بولو صلی اللہ ہو۔ ارے پوری دنیا کو ایمان ملا، بولو محمد کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ کیوں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، میرے ایمان کی حفاظت فرما؟ ارے آپ کی وجہ سے تو ہم کو ایمان ملا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ سننا برابر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقام و ان شاء ازاغ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتا اس لیے کہ ہم جتنے ہیں، بولو ہم جتنے ہیں، سب کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ بولو ہم سب کا دل کہاں پر ہے؟ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں۔ انشاء اقامہ و انشاء ازاغا۔ اگر اللہ نے چاہا کسی کو موت کے وقت کلمہ دے دیا، اور اگر اللہ نے چاہا تو موت کے وقت کلمہ چھین لیا۔ میرے پیارو، اللہ کی قسم یہ نبی جو دعا مانگتے تھے اپنے لیے نہیں، اپنی امت کو سمجھانے کے واسطے کہ ہم سب کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اور جب ہمارے نبی جو صاحب شریعت ہے، صاحب قرآن ہے، صاحب ایمان ہے، وہ کہہ رہے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما دے، تو ہمارا موبائل ہمارا ایمان باقی رکھتا ہے؟ جو موبائل پہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ۔ بھائی ایک بات سن لینا، موبائل کو کسی مفتی نے حرام کہا نہیں، مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی۔ جب کسی مفتی نے نہیں کہا تو قاری احمد علی کو کیا حق ہے؟ میں سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں موبائل جائز۔ ارے بولو نا، موبائل جائز، حلال، موبائل میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن میرے باگل کوٹ والوں جس طرح ہم استعمال کرتے گئے، کیا وہ شریعت میں حلال ہے؟ کیا وہ شریعت میں جائز ہے؟ اس کا صاف مطلب ہے میرے پیاروں، پوری دنیا سمجھتی ہے، ابا سمجھتے ہیں میرا بیٹا کمرے میں گیا سو گیا، ارے ابا کو کیا معلوم تیرا بیٹا موبائل میں کھو گیا، اور پوری رات زنا ہو رہا ہے موبائل میں، پوری رات چوری ہو رہی موبائل میں، سودی کاروبار ہوتا ہے موبائل میں، بیاج کا کاروبار ہوتا ہے موبائل میں۔ اس میں میرے پیاروں ایک مشورہ میرا سن لو، موبائل توڑنا، بولو نہیں، پھوڑنا نہیں، کسی کو دینا، ارے نہ بولو نا، میں کہاں مانگا آپ سے؟ مانگا کسی سے موبائل؟ بھائی کسی سے نمبر مانگا؟ نہیں مانگا، کسی کو دینا نہیں ہے، صرف اللہ کا واسطہ فارمیٹ بدل دو، فارمیٹ بدل دو۔ میرے دوستو یہ موبائل میں آپ کو قرآن پاک کی تفسیر بھی ملے گی، یہ موبائل میں قرآن پاک کی تفسیریں ملے گی، احادیث نبویہ ملے گی، ارے میرے پیاروں علماء کے بیان ملیں گے، تقریریں ملے گی، وعظ ملے گی، نظم ملے گی، نعت ملے گی، قراتیں ملے گی۔ اور اگر آپ کو اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے تو آج کا جو علوم ہے، آج کا جو نالج ہے، آج کا جو ایجوکیشن ہے، آج کی ہسٹری ہے، جغرافی ہے، سائنس ہے، بایولوجی ہے، لاجک ہے، میڈیکل ہے، سب علوم ملے گا۔ ارے موبائل سے سب چیز کو حاصل کرو۔ جو موبائل
کل تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا اس کو علم کا مرکز بنا دو، وہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنا۔ صرف بدلنا کیا ہے؟ فارمیٹ بدلنا ہے۔ اور اس کے لیے بھی ایک حدیث بتا دو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، لیکن وہ صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میں تو نماز بھی پڑھوں، اللہ کے رسول میں تو روزہ بھی رکھوں، اللہ کے رسول میں تو زکوٰۃ بھی دوں۔ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھوں، میں تو روزہ بھی رکھوں، میں تو زکوٰۃ بھی دوں، لیکن دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ لیکن کہا اللہ کے رسول ایک عمل بتا دو، ایک چیز بتا دو، اسپیشل بتا دو، کیونکہ میں تو نماز بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا، زکوٰۃ بھی دیتا، قرآن بھی پڑھتا، اللہ کا حق بھی ادا کرتا، بندوں کا بھی حق ادا کرتا، آپ مجھے صرف ایک چیز بتا دو اسپیشل کہ میں کروں اور جنت میں جاؤں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایک پاؤں سے گناہ دبا دے، ایک پاؤں سے گناہ دبا دے، تیرا دوسرا پاؤں آٹومیٹک جنت میں چلا جائے گا۔ تو میرے دوستو، ہم ہمارا موبائل کا گندا فارمیٹ اپنے ہاتھ سے ڈیلیٹ کرے، قسم پروردگار کی جیسا ڈیلیٹ کرو گے، سارے گناہوں کو ڈیلیٹ کرو گے، وہ آسمان کے فرشتے بھی کہیں گے اللہ اگر وہ جنت میں گئے، اس نے بھی سارے گناہوں کو ڈیلیٹ کیا، اللہ اس کا پاؤں بھی جنت میں پہنچا دے۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ یہ دوسرا کام، ایک اللہ سے ڈرنا۔ بولو ڈریں گے انشاءاللہ؟ آج سے تیار ہو، بالکل نیت پکی کرنے دھرنے والا کون؟ چلو